اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 29واں دن ہے اور آج ہم قاعدہ نمبر 11 کو پڑھیں گے، اور قاعدہ نمبر 11 میں نئی چیز ہے شد۔ یہ شد کا سائن ہے اور یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور لیٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ جس طرح یہ لائن لگی ہوئی ہے، لائن اس بات کی علامت ہے کہ یہاں لیٹر ہے، ہم اسے سپوز کرتے ہیں کہ لیٹر ہے، اور شد لیٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے بنیادی طور پر زبر کو پڑھا، زیر کو پڑھا اور پیش کو پڑھا، اور اس کے ساتھ چوتھی چیز جو تھی وہ جزم تھی۔ زبر کے بعد ہم نے اسی کو لمبا کر کے پڑھنے کا طریقہ سیکھا، جس کو ہم نے کھڑی زبر کہا۔ زیر کو لمبا کر کے پڑھا، جسے ہم نے کھڑی زیر کہا۔ پیش کو لمبا کر کے پڑھا، جس کو الٹی پیش کہا۔ تو اس کے بعد جزم تھی، جزم ہم نے پڑھی تھی۔ جزم میں ہم نے بتایا کہ جو پہلے والا لیٹر ہوگا اس کو بعد والے لیٹر سے ملایا جائے گا، جس پر جزم ہوگی اس کے ساتھ ملانا پہلے والے لیٹر کو ضروری ہوگا۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا، اب یہ شد ہے۔ شد میں کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ جس لیٹر پر شد ہوگی، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں، جس حرف پر شد ہو وہ مشدد کہلاتا ہے، یعنی وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے تو اپنے ما قبل حرف سے ملا کر بطور ساکن، پھر حرکت میں۔ یہ اردو زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ جس لیٹر پر یہ شد کا سائن ہوگا، یہ والا سائن ہوگا، جیسا کہ یہ سائن ہے، اس میں کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ شد کا مطلب یہ ہے کہ جس پر یہ شد ہے وہ لیٹر ایک نہیں ہے، ریئل میں وہ لیٹر 2 ہیں۔ یعنی یہاں پر جو آپ کو ایک بے نظر آ رہی ہے، یہ حقیقت میں ایک بے نہیں ہے، یہ 2 بے ہیں۔ ایک بے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس پر جزم ہے، اور دوسری بے جو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ تو جس پر شد ہوگی وہاں پر ریئل میں 2 لیٹر ہوں گے ایک جیسے۔ یہ ہمیں شد میں سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ شد میں شد آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک جیسے 2 لیٹر ہیں، سیملر لیٹر ہیں، بالکل سیم لیٹر ہیں، اور جس طرح یہ بے ہے۔ پہلا لیٹر جو ہوگا اس کو ہم سپوز کریں گے کہ وہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے، اور دوسرے پر جو حرکت ہوگی اس اعتبار سے پڑھیں گے۔ زبر ہے تو زبر کا ساؤنڈ، زیر ہے تو زیر کا، اور پیش ہے تو پھر پیش کا ساؤنڈ پڑھیں گے۔ اس کو یہ دیکھیں، اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر شد ہو تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ میں بتا رہا ہوں جیسا کہ آپ کی خدمت میں، کہ اگر یہاں پر 2 لیٹر ہیں اور پہلا ساکن ہے اور اس پر جزم ہے، تو جزم کا قانون ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو پیچھے والے لیٹر سے ملانا ضروری ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ شد ہو اور اس سے پہلے جو لیٹر ہے اس پر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی زبر زیر پیش ہوگی، تب ہی ہم اس شد والے لیٹر کے ساتھ پیچھے والے لیٹر کو ملا سکیں گے، اور کیونکہ اس کے اندر حقیقت میں جو پہلا لیٹر چھپا ہوا ہے اس پر جزم ہے۔ اب یہ دیکھیں، دونوں کا ساؤنڈ برابر بنائیں گے۔ الف زبر بے، اب، بے زبر با، اب با۔ الف زبر بے اب، بے زبر با، اب با۔ تو یہ جو اب ہے اور یہ جو با ہے، یہ ساؤنڈ آپ نے پڑھا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو ملائیں تو یہ 2 بے اگر ہم ملا کے ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس کا یوں اس کی شیپ بنے گی، اور ہم اس کے اوپر شد ڈال دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ریئل میں یہ ورڈ یوں ہے، الف زبر بے اب، بے زبر با۔ تو یہاں پر بھی ہے الف زبر بے اب، بے زبر با، اب با۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ پڑھتے ہوئے اس شد کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب با، اب با، بالکل یعنی نرم لہجے میں نہیں، تھوڑا سا سخت کر کے اب با، کیونکہ 2 ہیں لیٹر تو فیل ہو کے دوسرا لیٹر بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب با۔ اسی طرح سے الف زبر نون ان، نون زبر نا، ان نا، ان اور نا۔ اس کو اگر ہم شد ڈال کے پڑھیں گے تو الف زبر نون ان، نون زبر نا، یعنی جوڑ کرتے ہوئے ہم نے اس کو یوں جوڑ کرنا ہے، سپیلنگ کرتے ہوئے، کہ الف زبر نون ان، نون زبر نا۔ تو آپ سوچیں گے کہ اس کے اندر جزم تو نہیں ہے، ہم سپوز کریں گے کہ اس کے اندر جزم ہے۔ جس طرح جزم کے ساتھ ملاتے ہیں، شد کے ساتھ بھی ملائیں گے، اور پھر نون کو دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ الف زبر نون ان جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے یعنی، اور نون زبر نا کیونکہ اس کے اوپر ظاہر میں بھی
زبر نظر آ رہی ہے، الف زبر نون ان، نون زبر نا، انا۔ اسی طرح بے زبر سین بس، سین زبر سا، بس سا، بے زبر سین بس، سین زبر سا، بس سا۔ الف پیش فے اف، فے دو زیر فن، اف فن، الف پیش فے اف، فے دو زیر فن، اف فن۔ یہاں جزم ظاہر میں نظر آ رہی ہے، فے علیحدہ ہے، یہ فے علیحدہ ہے، لیکن شد میں نے بتایا کہ دو ایک جیسے لیٹر ہوں گے، پہلا لیٹر نظر آ رہا ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا، وہ سپوز کریں گے، اور دوسرا نظر آ رہا ہوگا جس پر کوئی حرکت ہوگی، جو اس کے اندر ہم سپوز کریں گے اس پر جزم سپوز کریں گے، یعنی الف پیش فے اف کی طرح، الف پیش فے اف، فے دو زیر فن، اف فن۔ عین زبر آ، رے زبر را، آرا، بے زیر یہ بی، یہ دو پیش یون، عربی یون، یہ جو شد ہے اس کو سختی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، عربی یون، عربی یون۔ اسی طرح سے زال زبر زا، کاف زیر یہ کی، یہ دو پیش یون، زکی یون، زکی یون، اس یہ کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ایسا ہی ہے کہ یہاں زیر کے بعد آپ نے جو بے کی زیر کو جس کے ساتھ ملایا وہ یہ ہے، یہ پر شد ہے، اس کا مطلب ہے پہلی یہ اس کے اندر ہم سپوز کریں گے جس کے ساتھ ہم نے اس کو ملایا، اور دوسری جو یہ ہے اس پر آپ کو یہ حرکت نظر آ رہی، یعنی دو پیش جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تنوین، عربیون، ذکیون۔ اگلا ورڈ ہے نون زبر نا، بے زیر یہ بی، یہ دو پیش یون، نبیون۔ تو یہاں پر بھی زیر کو ہم نے پہلے بے والی زیر کو ہم نے ملایا بے کو یہ کے ساتھ، جس کو ہم نے سپوز کیا کہ اس کے اندر ہے وہ ساکن ہے، اور دوسری پر ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو پیش ہے، تنوین ہے، نبیون۔ عین زبر آ، لام زیر یہ لی، یہ دو پیش یون، علیون، نبیون، علیون۔ الف زبر خے اخ، خے زبر رے خر، اخر، نون زبر الف نا، اخرنا، کاف زبر لام کل، لام زبر میم لم، کلم، نون زبر الف نا، کلمنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو دو ورڈ ہم نے پڑھے ہیں، یہ اور آگے بھی دو جو ورڈ ہوں گے، یہاں پر ہم نے شد والے لفظ کو آگے ملایا بھی ہے کیونکہ آگے جزم ہے، تو جو لیٹر ہمیں نظر آ رہا ہے شد میں، اس پر جو حرکت ہے اگر وہ آگے ملتی ہے تو ملائی بھی جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شد کے بعد اگلے ورڈ پر بھی شد ہے تو اس کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا۔ کاف زبر لام کل، لام زبر میم لم، کلم، نون زبر الف نا، کلمنا، یہ زبر سین یس، سین زبر ریش سر، یس سر، سختی کے ساتھ تھوڑا، نون زبر الف نا، یس سرنا، خے زبر یہ خی، یہ زبر رے یر، خیر، نون زبر الف نا، خیرنا۔ تو آج ہم نے یہ 4 لائنیں پڑھی ہیں، اگرچہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شد کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے، جس لیٹر پر شد ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں 2 لیٹر ہیں ریئل میں، ایک کو سپوز کریں گے کہ اس پر جزم ہے اور وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور دوسرے لیٹر پر جو حرکت ظاہر ہوگی اسی اعتبار سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔